پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک امریکی تھنک ٹینک جس کا نام انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ اس موسم سرما میں افغانستان میں 10 لاکھ بچے بھوک سے مر سکتے ہیں. اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں بموں سے اور گولیوں سے جتنے لوگ مرے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اپیل کی گئی ہے دنیا بھر کے جو بڑے ممالک ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اس کرائسس سے بچانے کے لیے افغانستان کو وہ اپنا کردار ادا کریں، اور کردار ادا نہیں کریں گے تو بہت بڑا بحران جنم لے سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایک تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو طالبان پسند نہیں ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں پر اصل مسئلہ 4 کروڑ انسانوں کا ہے. اور دنیا کے سر جنگ کی طرف بڑھنے پر بھی وزیر اعظم نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا تھا. امریکہ اور چین کے درمیان جو پیدا ہوتی دوریاں ہیں اس پر بھی اظہار خیال کیا. پھر حال ہی میں موحد یوسف صاحب نے ایک BBC کو انٹرویو دیا، اور موحد یوسف صاحب نے جو ہے اس میں گوادر کے حوالے سے اور پھر چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اپنی پالیسی ترتیب نہیں دے رہا ہے بلکہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دے رہا ہے. اور گوادر میں کوئی فوجی اڈے موجود نہیں ہیں، معاشی اڈے موجود ہیں، اور چائنا کو ہم نے دیے ہیں تو ہم امریکہ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے معاشی اڈے قائم کریں، تو ہماری دعوت تو سب کے لیے ہے. تو پاکستان ان حالات میں کیا سوچ رہا ہے؟ دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ ابھی 2 دن پہلے یہ ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس سے کیا فرق؟ ایک یہ تو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، پاکستان کی طرف سے اس پر کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے پہلے بتایا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں ضامن کا کردار افغان طالبان ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا انہوں نے کردار ادا کرنا چھوڑ دیا؟ یہ کیوں ناکام ہو گیا یہ بات چیت؟ پھر یہ ہے کہ ابھی گزشتہ روز امریکی دفاعی سینٹ کمیٹی کے ارکان سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، تو اگین اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ افغانستان میں جو انسانی المیہ ہے اس کو روکنے کے لیے عالمی طاقتوں کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ ناگزیر ہے. تو کہاں حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ اعجاز صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رستم شاہ محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے. رستم شاہ صاحب بہت شکریہ. ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفارتکار ہیں. بہت شکریہ سر. اور حسن عبداللہ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ صحافی ہیں، TRT کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور افغانستان میں آپ پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل موجود ہیں اور افغانستان کی میں سے رپورٹ کر رہے ہیں. میں اگر تمام مہمانوں کی اجازت سے حسن عبداللہ صاحب سے ہی شروع کرنا چاہوں گا تاکہ آن گراؤنڈ سچویشن اس وقت ہم لے لیں. حسن عبداللہ صاحب، آپ مسلسل کئی مہینے سے وہاں پر موجود ہیں. افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو تب سے لے کر اس کے بعد سے لے کر اور اب تک آپ مختلف چیزوں کو اور مختلف جو سٹیٹس ہیں یا صوبے ہیں وہاں پر جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کس قسم کے انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں، اور ہم اگر پچھلے 3 مہینے پہلے کا اب سے کمپیریزن کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ چیزیں گریجولی بہتر ہوئی ہیں یا ورسٹ ہوئی ہیں؟ جو معاشی صورتحال ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. اکنامک ریلیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک اسٹرکچر موجود ہونا چاہیے، ریاستی اسٹرکچر، اور خاص کر یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہونے چاہیے افغانستان کے دیگر ممالک کے ساتھ، وہ موجود نہیں ہے. تو جو بیانات آ رہے ہیں کہ ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، عملاً ایسا نہیں ہو پا رہا، کیونکہ جو امداد آ رہی ہے نمبر 1 وہ کافی نہیں ہے، نمبر 2 وہ امداد زیادہ تر شہری علاقوں تک وہ محدود ہے. جو دیہی علاقے ہیں، بالخصوص آپ ننگرہار کے مختلف علاقوں میں جائیں، قندھار میں جائیں، ہلمند کی طرف جائیں، تو وہاں پر جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر اب تک امداد نہیں پہنچی. باقی مہمانوں کی طرف جاتا ہوں تو جنرل صاحب، یہ بہت بڑا المیہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کی جانب دنیا توجہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کر رہی؟ کیا یہ ان کے علم میں نہیں ہے یا علم میں ہے اور دانستہ طور پر اس سے صرف نظر کر رہے ہیں؟ کیا دنیا جانتی ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر لاکھوں لوگ وہاں مرتے ہیں؟ ایک انسانی جو المیہ ہے وہ جنم لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ اسداللہ صاحب. پہلے آپ یہ بتا دیں، کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ جو عراق میں، سیریا میں، یمن میں اور افغانستان میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ دنیا پہ کیا اثر ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں درس دیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہو جو پوری دنیا کو لیکچر کر رہا ہے کہ امداد کریں ورنہ وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے لیں گے اور اتنے بچے موت کے گھاٹ میں چلے جائیں گے، یا 20 سالوں میں جنگ سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی اب ہو جائیں گی،
ان کو کہیں یہی بات پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے کان میں جا کے کہیں جو 9.2 بلین کے ایسٹ فریز کر کے بیٹھے ہیں، اور ایک وہ قوم جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اگر ان سے اپنی شکست کا 20 سالہ اسٹریٹجی کے فیلئر کا بدلہ لینے کے لیے آج وہ وہاں پہ ایک معاشی بحران بائی ڈیزائن لے کے آئے ہیں اور لانا چاہتے ہیں، اور ان کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ افغان عوام یہ سمجھے کہ طالبان کے پاس ان کے مسائل کا حل نہیں ہے، تو امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اگر وہ سب مل کر یہ سزا دینا چاہتے ہیں افغانوں کو، تو پھر اس کا الزام یا اس کا مشورہ وہ باقی کن قوموں کو دے رہے ہیں کہ آپ امداد کے لیے آئیں؟ ایک تو یہ بات ہے، تو یہ بائی ڈیزائن ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے افغان طالبان سے اور افغان قوم سے کہ آپ لوگوں نے طالبان کو ریزسٹ نہیں کیا اور طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں اور ہمیں عزیمت کے بعد 20 برس کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی باقی کسی کے پاس اس کا حل اس سطح پہ نہیں ہے۔ 9.2 بلین ڈالرز کے ایسٹس امریکہ نے فریز کیے ہیں اور وہی ان کو ریلیز کر سکتا ہے، اس پر کوئی اور ایسا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا جس سے وہ اس کو ختم کرے۔ اب رہی ریجنل کنٹریز کی ذمہ داری، ٹیئر 2 میں آ جاتے ہیں رشیا، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا۔ چائنا بہت بڑا انویسٹر ہے جن کے پاس دولت ہے بھی صحیح، لیکن وہ پھر اپنے کاروباری مفاد کو دیکھتے ہوئے گریجول ڈیولپمنٹ کریں گے، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے 9 بلین ڈالر تو ریلیز نہیں کریں گے۔ جو موجودہ طالبان حکومت ہے وہ امداد کے ساتھ شاید کچھ ہیلتھ فیسلٹیز تو پرووائڈ کر سکے، کھانے کے لیے روٹی شاید لوگوں کو خیرات کی صورت میں ملتی رہے، لیکن وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، کاروبار کے لیے یا اوور آل معاشی ترقی کے لیے افغان طالبان کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک انہیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ ایک ان ریکگنائز گورنمنٹ، ڈیفیکٹو گورنمنٹ جسے دنیا کہہ رہی ہے، جس کے ساتھ کوئی آدمی کھل کے تجارتی معاہدے کرنے کو تیار نہیں ہے، ان سے ہم کس معجزے کی توقع کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہیں، امریکہ کے پیدا کرتے ہیں، ویسٹ ان پہ امریکہ کی لائن ٹو کرتے ہوئے خاموش ہے، لہذا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی معجزے کی امید مجھے نظر نہیں آتی۔ صحیح ہے، چلیے میں باقی مہمانوں کی تو جانے سے پہلے اگر حسن عبداللہ اپنی بات آپ مکمل کر لیجئے گا۔ 2-3 چیزیں جو ہمیں وہاں پر بڑی امپورٹنٹ دیکھنے میں ملتی تھی 3 مہینے پہلے، یعنی ہم دیکھتے تھے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہو پا رہی، لوگوں کا، عوام کا کاروبار نہیں ہو پا رہا، کیونکہ جو ظاہر ہے بینکس کے ساتھ ایک لمیٹیشن تھی کہ آپ اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھری کا شکار تھے، واپس اپنے علاقوں میں نہیں جا پا رہے تھے۔ پھر چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو رہی تھیں اور خدشہ تھا کہ قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ خوراک کی قلت کا معاملہ یا جو بینکس کے آپریٹ کرنے کا معاملہ ہے، کون کون سی چیزیں روٹین میں آ رہی ہیں یا چیزیں مزید خراب ہوئی ہیں؟ دیکھیے معاملات تو اس وقت تک روٹین میں نہیں آ سکتے جب تک اکنامک ریلیشنز نارملائز نہ ہوں۔ اکنامک ریلیشنز اس وقت تک نارملائز نہیں ہوں گے جب تک ریکگنیشن نہیں ہوگی طالبان حکومت کی۔ اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں مختلف ممالک کی طرف سے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے جا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ بیانات کی حد تک یہ معاملات محدود ہیں۔ جب تک عملاً ریکگنیشن اور پھر اکنامک ریلیشن کی طرف نہیں بڑھا جائے کہ یہ معاملات تو چلتے رہیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جو بیانیہ بہت عام ہے افغانستان کے خاص کر دیہی علاقوں میں، وہ یہ کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خاص کر ایون تھنک ٹینکس میں بعض لوگ پبلکلی نہ بھی آ رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ناکام دکھانے کے لیے کسی قسم کی بغاوت اس کے خلاف انسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تاکہ پھر یہ ہو کہ عوام جو ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے عوام کو روٹی مہیا کرنے میں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو الٹیمیٹ وکٹم ہے وہ افغان عوام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات چلتے رہیں گے جب تک ریکگنیشن اور اکنامک نارملائزیشن کی طرف نہیں بڑھتے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے، رائٹ سر۔
رستم صاحب، محمد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو آنے والے دنوں میں؟ دنیا صرف بیانات کی حد تک بات کر رہی ہے، اور پھر کیا اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ان بحرانوں سے جو عراق میں اور یا دیگر جگہوں پر جنم لیے ہیں عالمیہ؟ کیونکہ یہاں سے طالبان کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ پھر ہم یہاں پر ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے میں، یا ایسے گروپس، ظاہر داعش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں روک پائیں گے، اور یہ دہشت گردی کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑ سکتا ہے، جس کو ہم نے ایک دھمکی قرار دے کر شاید اس پر پوری توجہ نہیں دی۔ تو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں صورتحال گرم ہے، وہ بہت زیادہ وہاں پہ اکنامک سچویشن جو ہے وہ تو بالکل برنک پہ ہے، اور افغانستان بالکل ایج پہ ہے۔ 35 لاکھ لوگ وہاں پہ IDPs ہیں جو اس وقت بھی اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے، اور 70% وہاں پہ انمپلائمنٹ ہے، اور بہت سے بچے جو ہیں وہ اس وقت فوڈ انسیکیورٹی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اچھی خوراک، وہ صحیح خوراک نہیں مل رہی، اور وہ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تجزیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اتنے لاکھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، ایسی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہوگی وہاں پہ۔ سچویشن، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ پراسپیکٹس بڑے بلیک ہیں اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ اگر ایک گاؤں میں 100 آدمی ہیں اور وہاں پہ 10 آدمی بھوک کا شکار ہیں، قحط ان پہ حاوی ہے اور ان کو کھانے کو نہیں ملتا، تو وہ 90 آدمی ان کے ساتھ مدد کریں گے، کسی کو وہ مرنے نہیں دیں گے بھوک سے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات یہ، جیسے جنرل صاحب نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ یہ تو امریکہ کا اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ ساری سچویشن جو پیدا ہوئی ہے اس میں امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ طالبان کی حکومت کامیاب ہو، اور بدقسمتی سے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے ریکگنیشن کے معاملے پہ۔ حالانکہ پاکستان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ پاکستان کا بارڈر ہے، پاکستان میں یہاں کوئی 20 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، پاکستان میں طالبان کی جو لیڈرز ہیں ان کی فیملیز اس وقت بھی پاکستان میں ہیں۔ تو پاکستان کا تو ایک اسپیشل ان کے ساتھ یہ خصوصی ریلیشن شپ ہے۔ پاکستان کو تو چاہیے تھا کہ یہ دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد اگر ہم ریکگنائز کریں یا 4 مہینے کے بعد ریکگنائز کریں، تو فی الحال فوری طور پہ کیوں نہ ریکگنائز کریں؟ کیونکہ اگر آپ ریکگنائز کریں گے تو پھر چائنا بھی ریکگنائز کرے گا۔ چائنا کی وہاں 3.2 بلین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور چائنا چاہتا ہے کہ افغانستان سی پیک میں بھی شامل ہو جائے۔ چائنا چاہتا ہے کہ ان کا بارڈر بھی سیف ہو جائے۔ چائنا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو یوگر ہیں، جن کے خلاف چائنا میں کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کچھ وہ پہ افغانستان میں ہیں، تو وہ بھی ان کے خلاف استعمال نہ ہوں۔ تو چائنا کی بھی مفادات ہیں، 1 بیلٹ 1 روڈ کے اس حوالے سے بھی، بارڈر کے حوالے سے بھی، اور داعش کے حوالے سے سب سے زیادہ خدشات ہیں۔ اب چائنا چاہتا ہے کہ وہاں ایک ایسی حکومت ہو جو داعش کا خاتمہ کر لے، لیکن چونکہ پاکستان جو ہے امریکہ کی ایما پہ ابھی تک وہ ریکگنیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے سارے ملک جو ہیں تذبذب کا شکار ہیں کہ پاکستان جن پہ جن کے خلاف یہ کہا جاتا تھا کہ طالبان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، اگر وہ ریکگنائز نہیں کرتا تو اس میں ضرور کچھ بات ہوگی۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر سچویشن کچھ ایسی خراب ہو جائے تو یہ لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ بھاگ گئے تھے، جو وار لارڈز افغانستان سے بھاگ گئے تھے اور جن کی ابھی بھی کچھ نہ کچھ فالوئنگ موجود ہے، وہ لوگ ایک ریزسٹنس آرگنائز کریں گے طالبان کے خلاف۔ حالانکہ یہ بالکل ہو نہیں سکے گا، کیونکہ 2 باتیں بالکل کلیئر ہیں اور وہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات، فرسٹ ٹائم 50 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں موجود ہے جس کی سارے افغانستان میں ریٹ ہے اور کنٹرول ہے اور امن ہے۔ یہ 50 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ ان کی اتھارٹی کو، ان کی حکومت کو چیلنج کرنے والا افغانستان کے اندر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی انڈیویجول ہے، نہ کوئی گروپ ہے، نہ کوئی وار لارڈ ہے۔ دوسری بات،
افغانستان کے لوگ 40-45 سال کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ ہر حکومت کو ویلکم کریں گے جو وہاں امن ڈیلیور کرے, اور ان کو معلوم ہے کہ طالبان امن ڈیلیور کریں گے اور ابھی تک وہ امن ڈیلیور کر رہے ہیں. داعش کا فیکٹر علیحدہ ہے تو وہ اس حکومت کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت جس کی بھی ہو ہمیں تو امن چاہیے. امن چاہیے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, امن چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ہے سر, لیکن امن چاہیے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بزنس بھی چاہیے, معاشی ایکٹیویٹیز بھی چاہیے, اور اس کا بلیم ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جاتا ہے کہ وہاں سے فنڈز ریلیز نہیں کیا جا رہے. لیکن یہ جو ریکگنیشن کی بات ہے ایاز وزیر صاحب, آپ کے خیال میں کیا پاکستان, جیسا رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پہل کرنی چاہیے اور پھر چائنا اور رشیا بھی اس طرف آئیں گے, لیکن پاکستان کا شاید موقف یہ ہوگا کہ جب ہم سے بڑی طاقتیں پہل نہیں کر رہی تو ہم پہل کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر شاید سے کچھ کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں, یا پاکستان کو پہل کر دینی چاہیے اور پھر چائنا جو ہے اس کو فالو کرے گا, یا پھر چائنا کی ریلکٹنس کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے تو پہلے بلکہ ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجن کے جو ممالک ہیں چین, سینٹرل ایشیا, روس, ترکی وغیرہ, ان کے ساتھ مل کے اکٹھے فیصلہ کریں گے کہ ریکگنائز کرے یا ابھی صبر کرے. تو میں تو شروع دن سے ڈے 1 سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ باقی دنیا خواہ طالبان کو ریکگنائز کرے نہ کرے, ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے, اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کر لے, کیونکہ دوسرے ممالک کا افغانستان کے اندر اتنا سٹیک انوالوڈ نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. تو ہمیں اس میں پہل کرنی چاہیے, اس میں کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ جو ابھی تک افغانستان اور ہمارے درمیان بد اعتمادی ہے یا جو ایک دوسرے کے اوپر شکایت شبہ وغیرہ تھے, وہ دھل جائیں گے اگر ہم پہلی حکومت ہوئی, پہلا ملک ہوا کہ افغانستان کو ریکگنائز کرے, کیونکہ وہ اب مشکلات میں ہے, کوئی پہل نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ریکگنائز نہ کریں, ڈی فیکٹو تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ساری دنیا کر رہی ہے, جو ریکگنیشن چاہیے کہ آپ اس کو مان لے کہ یہ واقعی افغانستان کی لیگل حکومت ہے. اور جیسے رستم شاہ صاحب نے کہا, صحیح بات ہے کہ وہ پورے افغانستان میں ان کا ریٹ ہے, 4 مہینے میں داخل ہے, بغیر کسی باہر مدد کے وہ افغانستان چلا رہے ہیں, ان کا ریٹ کسی نے چیلنج نہیں کیا, نہ کر سکتے. تو اس سے زیادہ اتھارٹی آپ کو کیا چاہیے. اور دوسری بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں سب کے فائدے کے لیے, جو امیجیٹ نیبرز ہیں ہمارے فائدے میں بھی, کہ اگر طالبان کو ریکگنائز کر لے, ان کی جیسا دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کر لے, تو وہ ذرا مضبوط ہو جائیں گے. اور افغانستان کے اندر جتنی بھی دوسری ملیٹنٹس گروپس ہیں, خراسان, داعش, آئس خراسان ہے, القاعدہ ہے, ETIM ہے, جن کے بارے میں ریزرویشن ہے, TTP ہے, پاکستان کی ریزرویشن ہے, ETIM ہے, چائنا کی ریزرویشن ہے, باقی سینٹرل ایشیا کے ریزرویشن ہے, ایران کے ریزرویشن ہے. تو جب وہ ذرا مضبوط ہوں گے تو ان لوگوں کو قابو مزید کر سکیں گے کہ وہ افغانستان کے سرزمین کو استعمال نہ کرے. ورنہ یہ آہستہ آہستہ پھر یہ طاقتیں یا یہ ملیٹنٹ گروپس طاقت پکڑیں گے. جیسے بھی افغانستان میں ایک دکا انسیڈنٹ کر لیتے ہیں, کبھی کندہار میں, کبھی کابل میں, کبھی دوسری جگہ میں, تو یہ پھر مزید بڑھیں گے, ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گے. ابھی آپ کے TTP کے ساتھ باتیں چل رہی تھی, انہوں نے بھی آپ کو اعلان کر لیا کہ مزید باتیں ختم ہے, تو گویا آپ کو بھی خطرہ ہے, وہ مزید آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بہتری یہ ہے کہ طالبان کو ریکگنائز کر لے. ابھی OIC کی میٹنگ آ رہی ہے 19 تاریخ کو, میرا خیال ہے اس میں یہ بات, یہ اکنامک مدد کرنے کے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے علاوہ یہ بات بھی ضرور اٹھے گی
کہ افغانستان کو اب تسلیم کر لیا جائے طالبان کی صحیح ہے. چلیے دیکھیے کہ پاکستان اور باقی ممالک کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن سر میں 2-3 چیزوں کی طرف اب گفتگو کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کولڈ وار کا ذکر ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی بڑا کنسرن ہے کہ بلاکس بن رہے ہیں اور پاکستان یہ سمجھتا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے کہ وہ اس بلاک میں جائے یا امریکہ کے بلاک میں جائے یا چائنا کے بلاک میں جائے. لیکن پاکستان کہتا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے بلکہ اس کولڈ وار کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیں گے. تو پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں ایک تو اس پہ بات کریں گے. دوسرا, کیوں پاکستان نے امریکہ کے ورچوئل سمٹ میں شرکت نہیں کی اور کیا چائنا کے دباؤ میں نہیں کی, چائنا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی کیونکہ چائنا نے پھر پاکستان کو آئرن بدر کا نام دیا ہے. تو ایسے میں اگر پاکستان چائنا کے دباؤ میں آ کر نہیں شرکت کر رہا امریکی سمٹ میں تو کیا یہ چائنا کے بلاک میں جانے کے مترادف نہیں ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے اب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کولڈ وار کے حوالے سے کس طرح سے اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ اپنا رول کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے. ذرا سنیے عمران خان صاحب نے کیا کہا. یہ جو کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں, اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار, اس سے بھی اب وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی, جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں. ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی عربیہ اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو روکیں. کیا جنرل جازوان صاحب, کیا پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بلاک کا حصہ نہ بنے اور کیا یہ ممکن ہے پاکستان کے لیے کہ وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو روکے اور کم کرے؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ اچھا سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے یا پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے. ایک وقت ہم نے ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے تو رول ادا کیا تھا جو بعد میں بہت حد تک آگے بڑھے, لیکن اب اگر وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے اپنے راستے انہوں نے جدا کیے یا ان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ کلیش کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس میں کوئی بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اچھی نیک خواہش رکھنا اور بات ہے لیکن عملی طور پہ ہم کوئی اتنا بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے جہاں ہم چائنا اور امریکہ کو اپنی اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کی طرف ان کو کنونس کر سکیں. ایسا کرنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. صحیح ہے. تو جنرل صاحب, آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا, پاکستان نے پھر جو امریکہ کی ورچوئل سمٹ تھی اس میں کیوں شرکت نہیں کی؟ اس میں چائنا اور رشیا کو نہیں بلایا گیا تھا, بنگلہ دیش اور کچھ اور ممالک کو نہیں بلایا گیا تھا, پاکستان بھی نہیں گیا. تو یہ کیا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا ایک موقع کھو دیا ہے؟ پاکستان اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہا تھا یا پاکستان چائنا کے دباؤ میں نہیں گیا اس سمٹ میں؟ امریکہ نے 70 برس تعلقات بہتر کرنے میں لگا دیے اور اپنی جانی, مالی, اسٹریٹجک ہر طرح کے نقصانات برداشت کیے. کشمیر جیسے ایشو پر ویٹو بھی کروایا یو ایس ایس آر سے. امریکہ کی خوشنودی کے لیے آدھا ملک کھو دیا اور 7ویں بیڑے کا انتظار کرتا رہا. U-2 کی پرواز سے روس کا ریتھ بھی انوائٹ کیا. تمام تر اور پھر 1984 میں ان کی جنگ لڑتے ہوئے سیاچن بھی کھو دیا اور کارگل کے وقت ان کی شرائط پہ اپنی فوجیں بھی واپس بلائیں. ہندوستان کو چونکہ گلے لگانا چاہتا تھا امریکہ, تو اس دوستی میں پاکستان نے حاصل کیا کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے امیڈیٹ نیبرز جو ہیں جن کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات ایک دم جڑے ہوئے ہیں, چائنا کے ساتھ ہم اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا انتخاب کر چکے ہیں, اب اس میں واپس جانے کے امکانات نہیں ہیں. اسی طرح امریکہ ہندوستان کا انتخاب اس ریجن میں کر چکا ہے. اس کو کتنی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ ہندوستان کو رشیا اور چین سے دور کر لے, یہ امریکہ کی ثوابدید پہ ہے اور ہندوستان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن
پاکستان اب ان کی طرف جاتے ہوئے نہ روس کو ناراض کرنا افورڈ کر سکتا ہے. امریکہ کو آپ یہی دیکھ لیں, اگر اس کی نظر میں روس میں جمہوریت نہیں ہے اور چین میں جمہوریت نہیں ہے تو وہ اپنی طرح کی جمہوریت تو 20 برس سے افغانستان میں نافذ نہیں کر سکا جہاں پہ وہ عملی طور پر آ کر بیٹھا ہوا تھا. تو ان دو ملکوں میں وہ کون سی تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ تو ان کے اسٹریٹجک مفادات کلیش کرتے ہیں. ہمارے اسٹریٹجک مفادات ایران، رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے. لہذا شرکت نہ کر کے پاکستان نے اپنا کوئی بڑا اسٹریٹجک نقصان نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا رستم شاہ محمد صاحب، کیا پاکستان نے اپنی پوزیشن تو واضح کر دی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ دونوں باتیں ہم کیا بیک وقت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن نیوٹرل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان امریکہ کے سمٹ میں نہ جا کر چائنا کی شاباشی لے رہا ہے یا تعریف لے رہا ہے، اور چائنا کہہ رہا ہے یہ ہمارا آئرن بردر ہے. تو یہ دونوں باتیں بیک وقت ہو سکتی ہیں، نیوٹرلٹی اور یہ دوسری چیز بھی؟ دیکھیے، ڈیموکریسی کانفرنس میں 100 سے زیادہ ممالک تھے. یہ کوئی ڈیفائننگ مومنٹ نہیں ہے کہ پاکستان نے شرکت سے انکار کر دیا اور اب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہت بڑا بگاڑ آیا، ویکیوم آیا. پاکستان نے در پردہ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے تائیوان کو انوائٹ کیا ہے، اور تائیوان جو ہے وہ چائنا اس کو اپنا ملک سمجھتا ہے، اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے. اس لیے ہمارے لیے شرکت کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو پاکستان نے ان کو بیہائنڈ دا سین بتا دیا ہے. جہاں امریکہ اور چین کی بات ہے وہ ہائی سٹیک گیم ہے، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیے، ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ اور چین آپس میں برسر پیکار ہیں. ایک بڑی زبردست وہاں پہ کوائٹ جنگ جاری ہے، اور اسی لیے امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تاکہ ساؤتھ چائنا سی میں جو چین آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی الغار کو روکا جا سکے. پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کنسولیڈیٹ کرے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امریکہ سے آپ ڈیلیبریٹلی دوری اختیار کریں. امریکہ پاکستان کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہماری لگی ہوئی ہیں مفادات افغانستان کی وجہ سے، اور جو ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کی وجہ سے جو پاکستان پہ جو اثرات ہوں گے، مثبت اثرات، تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بغیر اس کے کہ آپ چائنا کے ساتھ مزید اپنے تعلقات کو جوڑیں اور امریکہ کو یہ بات سمجھا دیں کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا یہ ان کی ایکسپینس پر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہی یہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا معاہدہ جو پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اب امریکہ کے لیے اس ریجن میں سینٹرل ایشیا میں بہت مشکل ہے کوئی جگہ رہے گی، کیونکہ اب مفادات کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو مفادات کی بات ہو رہی ہے، اکنامک مفادات کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا امریکہ کو اب سمجھنا چاہیے کہ تعلقات ان کے سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی ہوں گے، بلکہ چین کے ساتھ بھی ہوں گے، پاکستان کے ساتھ بھی ہوں گے. لیکن چین جو ہے اگر امریکہ چاہے یا نہ چاہے وہ ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل اور اکنامک پاور کی طرح وہ ابھر رہا ہے ساری ریجن میں، بلکہ ساری دنیا میں. آپ دیکھیں کہ چین جو ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ امریکہ میں کتنی اپنے وہ ایکسپینشن کر رہا ہے، تعلقات کو کتنا وہ ڈیپن کر رہا ہے. امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک ملک کو اپنے مفادات عزیز ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اب رائٹنگ آن دا وال دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن آپ نے جو اسٹریٹجک مفادات کی بات پاکستان کے حوالے سے کی ہے، اس پہ صاحب پاکستان نے اسٹریٹجک اور معاشی جو یا اکنامک جو پالیسیز ہیں اس کو الگ الگ کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر محی یوسف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی اب جو ہے اس میں ایک چینج آیا ہے، اور یہ جیو اسٹریٹجک کی بنیاد پر نہیں بلکہ جیو اکنامک کی بنیاد پر پاکستان اپنی پالیسی کو شیپ اپ کر رہا ہے. ایاز عزیز صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان has made a major transition. آپ کو یہ میجر ٹرانزیشن نظر آ رہی ہے پالیسی میں بھی؟ دیکھیے، کہنے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن جب تک اپنے ارد گرد جو پولیٹیکل سچویشن صحیح نہ ہو تو آپ جو اکنامک انٹرسٹ کیسے پرسو کریں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کہتا ہوں
जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक पहले इसकी बुनियादी स्टोन या बुनियाद इसका जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर वो बेहतर नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो खराबी है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, इंटरेस्ट तो है इकोनॉमिक का, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक, यूरोप तक फैलनी चाहिए आपके कारोबार, लेकिन उसके लिए फिर आपको रास्ते भी देने पड़ेंगे। कहना बहुत आसान है, हम वो रास्ते देने को तैयार हैं। हमें तो सेंट्रल एशिया तक रास्ता शायद अब मिल गया, उससे आगे भी जा रहे हैं, लेकिन फिर अफगानिस्तान भी चाहेगा कि वो नीचे चला जाए हिंदुस्तान की तरफ, उधर दूसरे ममालिक भी है, सबको कनेक्ट हो, सब एक दूसरे के साथ कारोबार करें, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा आपस में एतमाद बहाल ना हो, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर ना हो। आपके हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ कल तक ताल्लुकात कैसे थे, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात यहाँ पे अभी दोस्तों ने बात की क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइंदा वाली गेम जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दो बड़े मुल्कों के, वो इनको नया कोल्ड वार शायद यहाँ पे खेला जा रहा है, और उसमें लड़ाई तो उनकी होगी, इकोनॉमिक लड़ाई, लेकिन इस्तेमाल हमें करेंगे, पाकिस्तान को करेंगे, अफगानिस्तान को करेंगे। ये इस रीजन की समझे एक ब्रिज है। तो जब तक इस ब्रिज के इर्द गिर्द अमन ना हो, एतमाद बहाल ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कैसे बढ़ाएंगे? ना आपका सीपेक आगे बढ़ेगा, अगर अमेरिका उसको रोकना चाहे मुश्किलात पैदा की जाएंगी। आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं से मुश्किलात हो जाएंगी। अमेरिका अपने इंटरेस्ट आगे बढ़ाना चाहता है, चीन अपने इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता है। तो इन सब में हमें अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमें कहाँ से कितना फायदा किस वक्त है। इन दो मुल्कों की लड़ाई में ठीक है हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, लेकिन आज के दुनिया में न्यूट्रल रहा नहीं जाता। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट एक जमाना एक वक्त था, उस वक्त चल पड़ा था, लेकिन वो भी नॉन अलाइंड इन द ट्रू सेंस नहीं रहा बाद में। तो आज के दुनिया में ये कहना कि हम बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, या फिर इन दो बड़े मुल्कों के दरमियान में हम कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। हम अपनी हैसियत पहचान ले। आई एग्री विद जनरल साहब के ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं है, नेक ख्वाहिशात करने चाहिए, लेकिन चीन और अमेरिका ये दोनों अगर आपको चाहते हैं कि आप रोल प्ले कर ले तो देन यू कैन डू इट, वरना आप एक गरीब एक छोटा सा मुल्क है, आपकी अपने मुश्किलात के बारे में दुनिया नहीं सुनती, तो उनकी जो आपस की बड़ी लड़ाई है उसमें कौन आपकी बात सुने। सही है, बिल्कुल सही है। जहां तक आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुकात और क्या ताल्लुकात होने जा रहे हैं और उसकी नौयत क्या होगी, तो इस पर तो इमरान खान साहब ने अपना माइंड वाजे किया है कि वो इन ताल्लुकात को और आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात को कैसे देखते हैं। तो वो तो मैं ब्रेक के बाद आकर आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। दूसरा एक और बड़ा अहम नुकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, वो तहरीक तालिबान के हवाले से था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जंगबंदी मुआहिदा हुआ था, लेकिन अब वो मुआहिदा खत्म हो गया है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इसमें तालिबान, अफगान तालिबान का क्या किरदार है इस मुआहिदा होने में या ख़त्म होने में? क्या वो भी एक न्यूट्रल पोजीशन पर हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म किया है। जनरल एजाज अमान साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोहित यूसुफ साहब का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि जो तहरीक तालिबान थी इसकी जो लाइफ लाइन थी वो इंडिया थी और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी। उन दोनों के जाने के बाद ये इतने मौसर नहीं रहे। तो क्या पाकिस्तान कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान की वाहिद एक ऑप्शन ये है या उनको दी गई एक ऑफ़र ये है कि आप आएँ, सरेंडर करें, हथियार डालें और कौमी धारा में शामिल हो, बस यही हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। शायद वो इससे कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप सर?
اسداللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اس کے جو کانٹینٹ ہیں یا معاہدے کی جو شرائط ہیں ان کا علم نہیں ہے. یہ باقی سوشل میڈیا اور اس میں جو کچھ کہا یا سنا جا رہا ہے اس کے علاوہ حقائق کا مجھے علم نہیں ہے کہ دونوں طرف سے کیا شرائط رکھی گئی, کن بات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن جو اصولی موقف ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی کوشش کرنا عقل مندی ہے, غلطی نہیں ہے. لیکن ان شرائط کو اور اپنے جو ماضی میں ہونے والے معاہدے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھوس بنیادوں پر ہو, کیونکہ ایک طرف تو جو طالبان ہے افغانستان میں وہ دنیا کے ساتھ دیے گئے ایک معاہدے کی صورت میں اس بات کے پابند ہیں کہ ان کی سرزمین کو کوئی استعمال نہ کرے کسی تیسرے ملک کے لیے یا کسی پڑوسی ملک کے لیے. تو اس بات پر افغان طالبان انہیں یہ اجازت تو نہیں دے سکتے کہ وہ افغانستان میں بیٹھیں اور پاکستان میں حملے جاری رکھیں, تو ان کی سپیس تو شرنک ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان میں سے آخری جو تحریک طالبان پاکستان کا آخری فائٹر ہے اس کو مار دیں گے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 80-85% لوگ اس تنظیم میں ایسے ہوں گے جو پرامن زندگی کی خواہش رکھتے ہیں. صرف جو ہارڈ کور ہے ان کی پرسنٹیج 10 سے 12% ہی ہوگی. تو ان کے ساتھ کن شرائط پہ بات ہو رہی ہے اس کا چونکہ مجھے علم نہیں ہے, اس لیے یہ کہنا کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے یا معاہدہ ہو گیا ہے یا ناکام ہو گیا ہے اس پہ اس وقت کامنٹ کرنا ذرا مشکل ہے. ہمارے سامنے تو ظاہر ہے وہ بیانات ہیں اور ذمہ داری جیسے قبول کی ہے. اب تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ بندی کا اس کی خلاف ورزی حکومت پاکستان نے کی, اور وہ علاقے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں 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 علاقوں میں انہوں نے آ کر ہمارے لوگوں کو چھاپے مارے ہیں اور جو ہے وہ ان عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے یا حراست میں لیا ہے. اس طرح کے وہ الزامات عائد کرتے ہیں اور پھر جو پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا اس کی ذمہ داری بھی وہ قبول کر رہے ہیں. تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہمیں جو ظاہر ہے دستیاب معلومات ہیں وہ تو یہی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس معاہدے کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. اس پر کیا ہونا چاہیے رستم شاہ محمد صاحب آپ کے خیال میں؟ پاکستان کو تھوڑا سا لینینسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا پھر یہ کہ پاکستان سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت کمزور پوزیشن میں ہے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سرنڈر کریں اور بس شامل ہو پاکستان قومی ادارے میں؟ دیکھیے, حکومت ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تو رکھتی ہے اور ان کے خلاف الزامات ہیں کہ انہوں نے کتنے علاقوں میں کتنے مواقع پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا, ان پہ حملے کیے, پاکستانی فورسز پہ حملے کیے. بالکل اسی طرح تحریک طالبان کے پاس بھی ایک چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف کہ ان کے اتنے لوگوں کو ڈسپیئر کرایا گیا, اتنے لوگوں کو مروایا گیا, ان کے تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہ ٹرائبل ایریا میں مکانات اور ولیجز کو مسمار کر دیا گیا اور لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ افغانستان میں پناہ لیں, حالانکہ افغانستان سے تو لوگ ویسے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ان کی باتیں ہیں. دونوں طرف سے مواد کافی اسٹرانگ ہے اور یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور کچھ میڈیشن کی طرف بات آگے بڑھ جائے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ طالبان کا وہ کنٹرول ان پہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ان کی دلچسپی بھی شاید کم ہے کیونکہ ان کے بہت اور زیادہ ان کے بہت انگیجمنٹ ایسی ہے, کمٹمنٹس ہیں کہ وہ دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ تو مقیم نہیں ہے, کسی کیمپ میں تو نہیں ہے. ایک آدمی پکتیا میں ہے, دوسرا خوست میں ہے, تیسرا پکتیکا میں ہے, دوسرا لغبان میں ہے, چوتھا کنڑ میں ہے. تو ان سب کو ٹریس کرنا اور طالبان کے لیے ان سب کو پھر اکٹھا کرنا اور ان کو مجبور کرنا یہ طالبان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن اور آفیشلی طالبان نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان یہ ہماری شاخ نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آفیشل ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے. بالکل وہ انہوں نے صحیح کہا ہے, نہ ان کی شاخ ہے نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے.
تحریک طالبان 1994 میں طالبان افغانستان کی 1994 میں پیدا ہوئے. وہاں پہ جو بد نظمی تھی ان کے خلاف ایک موومنٹ اٹھی, اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے, جب ملٹری نے وہاں پہ ٹرائبل ایریا میں انڈکٹ کیا گیا پرویز مشرف نے, اور امریکہ کا ساتھ دیا طالبان کے خلاف, تو اس کے رد عمل کے طور پہ تحریک طالبان وجود میں آئی. تو دونوں کا پس منظر بھی علیحدہ ہے, مقاصد بھی علیحدہ ہیں, اسٹریٹجی بھی علیحدہ ہے, لوگ بھی علیحدہ ہیں, ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ان کے جو بعض لیڈر ہیں ان پر پریویل کریں گے, اور بات دوبارہ شاید شروع ہو جائے گی اور آگے بڑھے گی, کیونکہ اس میں دونوں کا مفاد ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی بات ہے تو پرائم منسٹر عمران خان پر اپنا مائنڈ کلیئر کیا ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ, مودی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. کوئی سینسیبل گورنمنٹ آئے تو اس سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں. اور بنیادی مسئلہ کیا ہے, تو سنیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. سارے ساؤتھ ایشیا کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ, اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں. میں نے اس کو کال بھی کی نریندر مودی کو. مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لاجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکیں اور اپنے مسئلے حل کر سکیں. اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے, اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بم سے نہیں حل ہونے لگا, یہ صرف ڈائلاگ سے حل ہوگا. جی ایاز وزیر صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ اس پہ؟ جی بات تو بالکل صحیح ہے کہ مسئلے بندوق کے ذریعے نہیں, بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان کے ساتھ پچھلے 72-73 سالوں کا مشاہدہ تو یہی ہے کہ کوشش یہ ہوئی ہے کہ بندوق کے ذریعے مسائل حل کیے جائے, بات چیت کے ذریعے بہت کم. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, کشمیر ایک طرف اس کو اٹوٹ انگ سمجھتے تھے اور دوسری طرف ہم اسے شہرک سمجھتے ہیں. تو یہ بھی بہت نازک انتہائی اہم نقطہ ہے. اگر اٹوٹ انگ ہے تو پھر اس پہ بات کیسے کی جا سکتی ہے, اگر شہرک ہے تو کٹ جائے تو پھر کیا کرو گے. یہ مشکلات تو اپنی جگہ ہے. ہندوستان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے تعلقات اتنی جلدی آسانی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ جو مشکل مسائل ہیں ان کو ذرا پس پش ڈال کے اپنا تجارت تو کرتے جائیں. دیکھیں چین بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات اتنے ان کے اچھے نہیں ہیں, جنگیں ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی ایک چھوٹی موٹی ہو گئی اسکرمش بارڈر پہ, لیکن ان کی تجارت اپنی جگہ چل رہی ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ملکوں کے ساتھ آپ کے مسائل تو ہوتے ہیں. آپ کا ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے, آپ کا ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مسائل حل کر لیں, پھر تجارت بڑھائیں گے, پھر تعلقات آگے جائیں گے, تو یہ تقریباً ناممکن ہے. آپ دوسرے تعلقات جہاں پہ مشکلات نہیں ہیں اس پہ آگے پیش قدمی کرتے جائیں, پھر مشکل جو مرحلے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب, رستم شاہ مومن صاحب, جنرل اعجاز اعوان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.